کے پی اسمبلی کے اجلاس کچھ دیر بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب ظریف اور نون لیگ کے شاہجہان یوسف مد مقابل۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے انتخاب سے پہلے بڑی ہلچل۔ گورنر نے الیمین گنڈاپور کے استعفے پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا 2 استعفوں پر الگ الگ دستخط ہیں۔ تصدیق کے لیے وزیر اعلیٰ 15 اکتوبر کو گورنر ہاؤس طلب۔ الیمین بولے دونوں استعفوں پر میرے ہی دستخط ہیں۔ گورنر نے تسلیم کر لیا کہ انہیں 8 اکتوبر کو استعفیٰ موصول ہوا تھا۔ غزہ سمٹ آج مصر میں ہوگی۔ امریکی صدر اور مصری ہم منصب کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف قاہرہ روانہ۔ کانفرنس میں امن معاہدے پر دستخط اور پیس پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ غزہ سمٹ آج مصر میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری ہم منصب مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ کانفرنس میں امن معاہدے پر دستخط اور پیس پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مصر پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان، جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ حماس اور ایران کا تقریب میں شرکت سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، اب سیز فائر قائم رہے گا۔ غزہ کے لیے جلد امن کونسل قائم کی جائے گی۔ روس نے جنگ نہ روکی تو یوکرین کو ٹوماہاک میزائل بھیجیں گے۔ حماس آج 20 اسرائیلی یرغمالی اور 28 لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کرے گی۔ اسرائیلی جیلوں سے 2000 فلسطینی رہا ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد 7.5 لاکھ فلسطینیوں کی واپسی۔ مختلف علاقوں سے مزید 124 لاشیں برآمد۔ غزہ میں جشن کی ویڈیو کیوں شیئر کی؟ صہیونی فوج نے جاتے جاتے ایک اور صحافی کو شہید کر دیا۔ صالح الجعفری نے یتیم بچوں کو ہنسانے کی ویڈیو سے مقبولیت حاصل کی تھی۔ رفح سے 400 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا جنگ ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا سنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مشرق وسطیٰ کے دورے سے واپسی پر اسے دیکھوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل جاتے ہوئے میڈیا سے گفتگو، کہا میں جنگ رکوانے میں ماہر ہوں۔ پاک بھارت جنگ ٹیرف کے ذریعے 24 گھنٹے میں رکوائی۔ دونوں ملکوں سے کہا آپ ایٹمی طاقت ہیں، اسی طرح لڑتے رہے تو 200% تک ٹیرف لگا دوں گا۔ دونوں ملکوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، میں نے یہ جنگیں نوبیل انعام کے لیے نہیں بلکہ لاکھوں زندگیاں بچانے کے لیے رکوائیں۔ کے پی میں آج وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے بڑی ہلچل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے الیمین گنڈاپور کے استعفے پر اعتراض اٹھا دیا۔ خط میں لکھا وزیر اعلیٰ کے نام سے 2 متضاد استعفے موصول ہوئے، دونوں پر دستخط مختلف اور غیر مشابہ ہیں۔ تصدیق کے لیے الیمین 15 اکتوبر کو گورنر ہاؤس آئیں۔ الیمین گنڈاپور کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ایکس پر لکھا فیصل کریم کنڈی نے تسلیم کر لیا کہ انہیں 8 اکتوبر کو استعفیٰ موصول ہوا تھا۔ تصدیق کرتا ہوں کہ دونوں استعفوں پر میرے ہی دستخط ہیں۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب ظریف اور نون لیگ کے شاہجہاں یوسف مد مقابل۔ تحریک انصاف وزیر اعلیٰ کے بلا مقابلہ انتخاب کے لیے متحرک، سیاسی جماعتوں سے مدد مانگ لی۔ وفد کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وفاقی وزیر امیر مقام اور اے این پی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا، عدالت سے رجوع کا عندیہ۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئینی، تحریک انصاف ڈٹ گئی۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کہتے ہیں کہ الیمین استعفیٰ دے چکے۔ مشتاق غنی نے سوال اٹھایا اگر گورنر 1 سال تک استعفیٰ منظور نہ کرے تو کیا وہ شخص 1 سال تک سیٹ پر رہے گا؟ آپ ووٹ سہیل آفریدی کو ہی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کا بزدلانہ حملہ ناکام۔ پاک فوج کے جوابی وار میں 200 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک، درجنوں زخمی، 21 مقامات پر قبضہ۔ طالبان کے متعدد کیمپ، چوکی اور تربیتی مراکز تباہ۔ ارض پاک کی حفاظت کرتے ہوئے 23 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔
29 زخمی۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے مراکز کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کریں۔ پاک فوج ہر قیمت پر پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ طالبان حکومت باز نہ آئی تو عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں گے۔ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان خطے کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ، اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ آصف علی زرداری نے کہا، افغان سرزمین سے فتنۃ الخارج کے حملے اقوام متحدہ کی رپورٹ سے ثابت شدہ حقیقت۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ بولے، پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کی معلومات دی، ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ شہباز شریف سے محسن نقوی کی ملاقات، داخلی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی اقدامات پر بات چیت۔ افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جارحیت تشویشناک۔ پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ افغان نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں دیے گئے بیانات مسترد۔ پاک فوج زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! آرمی زندہ باد! قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کراچی تا خیبر، ہر شہری پاک فوج کے ہم قدم، پاکستان کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ قبائلی عوام کا افغان شرپسندوں کو پیغام۔ خیبر میں عظیم الشان ریلی، شہریوں کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ چترال کے عوام کی افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ اور اکزئی کے قبائلی عمائدین کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ چمن اور دالبندین میں قبائل کی پاک فوج کے حق میں ریلیاں۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ لوگ ملبے کے ڈھیر پر بھی خوش ہیں۔ اسرائیل کو آخری مذاکرات بھی حماس کے ساتھ کرنا پڑے۔ امیر جماعت اسلامی کا پشاور میں غزہ مارچ سے خطاب، کہا دنیا کی کوئی طاقت فلسطین کو شکست نہیں دے سکتی۔ آئیں اور میثاق استحکام پاکستان کے لیے مل بیٹھے۔ رانا ثناء اللہ کی پیشکش، کہا پی ٹی آئی ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن ملک کے استحکام کے لیے بات کرے، فیصلہ کریں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا افغانستان۔ مذہبی جماعت سے احتجاج ختم یا مؤخر کرنے کی درخواست، کہا مارچ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ فریقین میں رابطے کے بعد اہم پیش رفت، مذہبی جماعت کے شرکا نے پیش قدمی اور حکومت نے طاقت کا استعمال روک دیا۔ سعد رضوی کے اہل خانہ ابھی رہا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، احتجاج، دھرنوں، ریلیوں پر پابندی، 5 سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز، 159 اضلاع میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، حکومت کے والدین سے تعاون کی اپیل۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولینا میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 20 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جزیرے سینٹ ہیلینا کے بعد میں پیش آیا، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل، تحقیقات جاری۔